کہ 2018 سے لے کے 2021 تک کے معاشی اتار چڑھاؤ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آیا ہے وہ کیا تھا، لیکن یہ اچانک اس وقت گروتھ ریٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے، بہتری ہو رہی ہے، معاشی اشاریہ بہتر ہو گئے ہیں۔ ہم اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کے وقت کا۔ سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، پہلے تو صورتحال یہ جا رہی تھی کہ جی مائنس ہو رہا ہے، ڈاؤن ہو رہی ہے معیشت، پھر کووڈ کی صورتحال آئی، پچھلے مالی سال کے آخری 3 ماہ میں اس وقت بھی صورتحال بڑی دگرگوں ہوئی، پھر یہ جو مالی سال ہے یہ تو کووڈ میں ہی گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود ایکسپورٹس کی بہتری کی بات کی گئی ہے، کچھ سیکٹرز تقریباً 6 سے 7 سیکٹرز ہیں ان میں بہتری کی بات ہوئی ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ اب جو معاشی اشاریہ ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں اور اگلے مالی سال میں یہ تمام تر مثبت چیزیں ہوں گی۔ حکومتی جو دعوے ہیں، حکومتی جو اعداد و شمار ہیں، کیا واقعی ایسا ہے صدیقی صاحب؟ دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اس سال یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 3.94% ہماری شرح نمو ہوگی، میرا خیال یہ کہ شاید یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، نمبر 1۔ لیکن جو انہوں نے اگلے 2 برسوں کے پروجیکشنز دیے ہیں اگر اس کو ملا لیں تو تحریک انصاف کا ہوگا، اس میں جو شرح نمو حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اوسطاً 3.3% رہے گی، اور جبکہ ان کو ورثے میں ملی تھی 5.5%، نمبر 1۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ تمام اشاریہ مثبت ہیں، وہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کی جو اعداد و شمار ہیں اور منسٹری آف فائنانس کے جو اعداد و شمار ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شرح نمو کے علاوہ بہتری کہاں آئی ہے۔ سب سے بڑی بہتری آئی ہے ترسیلات میں، ریمیٹنسز میں۔ 3 سالوں میں $73 بلین کی ترسیلات آ گئیں، جس کے اضافے میں کووڈ-19 کا بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ اس سال $6 ارب کی ترسیلات بڑھی ہیں 1 سال میں۔ تو یہ جو $6 ارب کی بڑھی ہیں، یہ $29 ارب ہو گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے 4 آدمیوں کا خاندان جب پاکستان آتا تھا پہلے ٹریولنگ کر کے سعودی عرب سے UAE سے، تو وہ $40,000 کیش لے کر آتا تھا، $10,000 پر پرسن جو قانون ہے۔ اب وہ ٹریولنگ چونکہ بند ہو گئی تو وہ سارا پیسہ جو ہے نا وہ بینکوں کے تھرو آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریمیٹنسز آگے برقرار نہیں رہیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ کہ UAE اور جو سعودی عرب کے متعلق ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ان کو آنے والے برسوں میں پاکستان واپس آنا پڑے، تو وہ جو ان کی سیونگز تھیں وہ بھی انہوں نے ٹرانسفر کرنے شروع کر دی ہیں، یا پراپرٹی میں لگائیں، اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں۔ لیکن ترسیلات میں بہرحال بہتری آئی ہے۔ تیسرا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ $90.2 بلین سے کم ہو کے $3 ارب آ گیا تھا پچھلے مالی سال میں، اب یہ مثبت ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ تھی، یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پلس ہوا ہے یہ اس میں حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ریمیٹنسز جو ہوتی ہیں وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کر کے یہ بتایا جاتا ہے، لیکن جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سال جو ہے سرپلس ہے یقیناً، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے، میں اس کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگلے چند مہینے میں یہ مائنس ہو جائے گا۔ سرپلس کم ہونا شروع ہوا ہے اور جولائی کے بعد سے یہ مائنس ہوگا، اور اگلے سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پاکستان کا ہوگا وہ $4 ارب سے زیادہ ہوگا۔ اس سال بھی اگر آپ دیکھیں جولائی سے اب تک جو ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں $6 ارب کا اضافہ ہو گیا ہے آلریڈی، اور اگلے مالی سال میں تیل کی قیمتیں جو بڑھنی ہیں، آپ کو پتہ ہے شرح سود بڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ روپے کی قدر گرنی ہے، تو یہ سارے عوامل ہیں۔ تو یہ جو، لیکن میں بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ایک بیان جاری کر دیا ہے۔ لیکن شاہد صاحب آپ جو ریمیٹنسز بڑھنے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک فیکٹر روشن ڈیجیٹل پروگرام بھی تو حکومت کا ہو سکتا ہے، تو کہیں نہ کہیں حکومت کی پالیسیز بھی تو میٹر کر رہی ہیں ان چیزوں میں۔ دیکھیے ڈیفینیٹلی میٹر کر رہی ہیں، $1 ارب سے زیادہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آئے ہیں، لیکن مہربانی کر کے یہ یاد رکھیں کہ جو سمندر پر پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کو وہاں پر 0.5% سود ملتا ہے۔ اگر آپ یہاں 6-7% آفر کر دیں گے اور وہ پیسہ آ کے پھر اسٹاک ایکسچینج میں لگے گا، اور آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج کہاں آسمان پہ جا رہا ہے، تو اس لیے کہ یہ ویری کاسٹلی بزنس ہے۔ دیکھیے سمندر پر پاکستانی یہاں ریمیٹنسز تو بھیجتے ہیں، لیکن پاکستان میں کبھی وہ سرمایہ کاری نہیں کرتے مختلف وجوہات کی بنا پر۔ تو یہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو پیسہ آ رہا ہے یہ بہت کاسٹلی ہے۔ لیکن جو اہم بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ایک بیان جاری کر دیا، انہوں نے یہ کہا کہ اس سال جو گروتھ ہوئی ہے اس میں ہماری پالیسیوں کا دخل ہے، مطلب یہ حکومت کی کوئی پالیسی اس میں نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے $2,000 ارب کا پیکیج دیا، $2,000 ارب،
تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھا وہ ایک دم جو ہے وہ 22% گرو کر گیا اب اس پہ. لیکن یہ جو ہے اگلے سال تو آپ نہیں دے پائیں گے, فسکل اسپیس نہیں ہے. یہ تو پینڈیمک کی وجہ سے باہر سے پیسہ آیا, امریکہ IMF نے آپ کو 1.4 ارب ڈالر دیے, تو یہ تو ون ٹائم تھا. دوسرا انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہم نے جو شرح سود کو کم کیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر اچھا اثر پڑا. اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اسٹیٹ بینک نے 13.25 سے کم کر کے وہ اس کو 7% پہ لے آئے مارچ سے جون تک 2020 میں. دنیا میں کہیں اتنی کمی نہیں ہوئی. لیکن اس کے ساتھ جو ظلم کیا انہوں نے وہ یہ کیا کہ قانون کو توڑ کر, میں قانون بھی بتا دوں, بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26A(4) اور 40A اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے 2 کروڑ لوگ اس میں تھے جن کے بینکوں میں بچت کھاتے تھے, ان سے 500 ارب روپے واپس کھینچ لیے ہیں. وہ اس طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ فروری 2000, یہ 2 کروڑ آدمیوں کا مسئلہ ہے, اس لیے میں آپ کو بتا دوں, اور قانون کا مسئلہ ہے. فروری 2020 میں اگر ایک آدمی 1 لاکھ روپے بینک میں رکھتا تھا تو اس کو 11,000 روپیہ سود ملتا تھا سالانہ. اسٹیٹ بینک نے جو کم کیا تو جولائی 2020 میں وہ 5.5% کر دیا اور اس کو ملا 550. یعنی 1 لاکھ پر آپ نے 5,500 اس کو قانون توڑ کے کم کر لیا. اب 7,000 ارب روپے کے وہ ڈپازٹ ہیں اور 2 کروڑ لوگوں کے ہیں. تو اگر آپ قانون توڑ کر یہ کرتے ہیں کہ ان سے 500 ارب روپیہ کھینچ لیتے ہیں اور اس کا فائدہ آپ دے دیتے ہیں جو قرضے لینے والے 70,000 بورورز ہیں جنہوں نے کل قرضوں کا 80,000 دیا, تو یہ تو غیر قانونی ہے. حکومت نے یہ کیا کہ تعمیراتی شعبے میں کہا جی آپ کالا دھن جتنا بھی ہے لگا لیں, ہم آپ سے سوال نہیں پوچھیں گے چوری کا ڈاکے کا. یہ آخر کب تک چلے گا؟ تو میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ اس میں ہماری پالیسیاں اس حکومت کی نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی اصلاحات نہیں کی. پینڈیمک کی وجہ سے جو صورتحال بدلی ہے اگلے سال وہ صورتحال برقرار نہیں رہے گی. آپ یہ دیکھیے کہ جو ریمیٹنسز 9 ارب ڈالر بڑھی ہیں 3 سالوں میں, اس میں سے 6 ارب ڈالر تو صرف اس سال بڑھ گئی ہیں 1 سال میں. اور اب تیل کی قیمتیں کم تھیں, وہ آپ نے دیکھا کہ بڑھنی شروع ہو گئیں. ریزرو جو ہمارے اس حکومت کے دور میں 6 ارب ڈالر بڑھے, اس میں سے 4 ارب ڈالر تو اس سال بڑھے ہیں. اس میں آپ نے بورونگز کر کے لیے ہیں. پریشانی یہ کہ برآمدات نہیں بڑھ رہی. برآمدات نہیں بڑھ رہی. یہ بڑا اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کہہ رہے ہیں برآمدات نہیں بڑھ رہی ہیں, تو یہ حکومت کری کہ درآمدات بلکہ نہیں بڑھی ہیں. برآمدات تو ہم نے بڑھائی. میں اس پہ چاہوں گا آپ سے, کیونکہ 5 سے 6 سیکٹرز میں تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں, تو ایکسپورٹرز جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں, ایکسپورٹس زیادہ ہوئی ہیں, یہ بھی کچھ رپورٹس تھی. میں اس پر بات کرتا ہوں.